یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تمہارے مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تک تیرا رستا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگائے سے میاں نازا میرے غربت کا، لگائے سے میاں نازا
وہ جب سنتے ہیں کوفے سے آ رہے ہیں شکیل تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے رہے ہیں ہمار
بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بہن کو تکلم جو بھائی سمجھاتا، پکار شام غریبا میں ثانیے زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان
جو ہم نے کیا، ایک وعدہ میرا ایک وعدہ تھا تو نے کیا، وعدہ کر نبھاؤ جو ہم نے کیا، کیوں سنتے نہیں کب سے دیتی صدا، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، رو رو کہتی رہی آئے تم لیلا، ساتھ سب کے تمہیں اپنے لائی تھی میں، ساتھ سب کے تمہیں اپنے لائی تھی میں، وعدہ صغرا کا تھا ساتھ لاؤں گی میں، ساتھ سب کے تمہیں اپنے لائی تھی میں، وعدہ صغرا کے ساتھ، وعدہ صغرا سے تھا ساتھ لاؤں گی میں، آجا لکھتے جگر ماں کا وعدہ نبھا، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، رو رو کہتی رہی آئے لیلا، لے لے کے سسکیاں روتی رہتی ہے وہ، لے لے کے سسکیاں روتی رہتی ہے وہ، دن گزرتا ہے راتوں تو جگتی ہے جو، لے لے کے سسکیاں روتی رہتی ہے وہ، دن گزرتا ہے راتوں کو جگتی ہے جو، کھاؤ اس پہ ترس تم نہ سو یہاں، کھاؤ اس پہ ترس تم نہ سو یہاں، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، رو رو کہتی رہی آئے لیلا، بیٹا اکبر تمہیں ساتھ جانا میرے، بیٹا اکبر تمہیں ساتھ جانا میرے، ورنہ مر جائے گی ماں یہ غم میں تیرے، بیٹا اکبر تجھے ساتھ جانا میرے، ورنہ مر جائے گی ماں یہ غم میں تیرے، ہو رہا ہے جگر چاک اکبر میرا، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، رو رو کہتی رہی لیلا، درد لیلا کا صغرا کا لکھوں میں کیا، درد لیلا کا صغرا
ملے گا اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے اللهم صل على محمد.
سورہ مظلوم کربلا آزادہ امام حسین علیہ السلام ماہ آزاد کی دوسری تاریخ اور خطابت کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سورہ مبارکہ صف کی 2 آیتوں کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور اپنے تمام انوار الہی کی ضمانت لیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اور تمام دشمنان انبیاء، دشمنان اوصیاء، دشمنان اولیاء اور جتنے بھی دشمنان نور ہیں، سب کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرما رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نور الہی کو اپنی منہ سے، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ اس نور کو مکمل کرتے رہے گا چاہے کافرین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ عزیزان محترم، اگر آپ غور کریں، کل جہاں تک بات پہنچی تھی کہ ارادہ الہی کے مقابلے میں ارادہ مخلوق کا ارادہ یعنی انسانوں کا ارادہ اور خالق کا ارادہ، میرے جیسے آپ کے جیسے لوگوں کا ارادہ اور اس کا ارادہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بڑا فرق ہے دونوں ارادوں کے اندر۔ اور کل جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی، جو لوگ موجود تھے، کہ مخلوق کے خدا کا ارادہ یہ رہا ہے۔ پہلے ایک مل کے حضرت محمد وآل محمد کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دل ہے کہ مانتا نہیں۔ ایک سلوات اور پڑھ دیجیے محمد بہرحال انسان کو اپنی زبان کا پاس رکھنا چاہیے۔ مرد وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے اور وہ کرے، اور خاص کر کے یہ توقع ہمیں علی والوں سے اور جاتا ہے کہ ہم زبان کے پکے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ، تو پھر آپ اپنا فیصلہ خود کریے گا، میں اپنی زبان سے کچھ کہنے والا نہیں۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم وعدہ کریں اس کو وفا ضرور کریں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، جس کی اپنی مجبوری ہے، اللہ مجبوری اور عذر قبول کرتا ہے، لیکن جو بغیر مجبوری کے غیر حاضر ہیں وہ جانے اللہ جانے اور ان کا وعدہ جانے۔ بل یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نور الہی کو مٹا دیں، نور الہی کو بجھا دیں، نور الہی کو خاموش کر دیں، لیکن وہ کل کی مجلس میں وہ خاموش نہیں کر سکے۔ آدم سے لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت امام یاسر رضی اللہ عنہ، یہ سارا مقدمہ صرف اپنے امام تک آنے کے لیے کل کی مجلس اور آج کی پوری مجلس مقدمہ بنا رہا ہوں کہ وہ جو جس کے آنے کا اتنا انتظار کیا گیا، توجہ میری طرف میں چاہتا ہوں، اتنا انتظار کیا گیا ہے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر کے حسن عسکری تک جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے وعدے کے اوپر پورے قرآن ٹکا ہوا ہے، بہت توجہ میں آپ کے سامنے کروں گا، جس کے آنے کے اوپر اگر وہ نہیں آتا ہے تو قرآن اپنا مصداق کھو دے گا، قرآن اپنی حیثیت گوا بیٹھے گا، اسلام اپنی حیثیت گوا بیٹھے گا اگر وہ نہیں آئے۔ بہت توجہ، جس کا انتظار پوری دنیا کرے گا، آپ کے سامنے اثر ہوگا۔ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ نور الہی کو مٹا دیں، جب مٹا نہ سکے، بہت توجہ، جب مٹا نہ سکے تو اس نور کو داغدار کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ دیکھیں، ارادہ مخلوق، ارادہ خالق، جب اس نور کو وہ مٹا نہیں سکے، کوششیں کی، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، محمد مصطفیٰ کو بھی کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی، شب ہجرت میں دیکھ لیجیے، اور اس کے بعد اس پہاڑ پہ جہاں منافقین نے آپ کو قتل کرنے کی سازش
रची और जहां के पत्थर की आए और आप टूटनी पहाड़ के नीचे गिर जाए, आप शहीद हो जाए, और यहाँ तक के गार के अंदर भी कोशिश की गई, गार के अंदर भी कोशिश की गई। भाई आप थोड़ी देर आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, गार के अंदर भी कोशिश की गई। कोशिश कैसे की गई मैं आपको बता दूं। भाई अगर इतने तो आप बाशऊर हैं, हम बाशऊर हैं, और उसके बाद आप खलीफा बन जाओ और आपके पास इतनी अक्ल ना हो, कैसे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बाबा। आप सब यहाँ पे बैठे हो और लाइट बुझा दी जाए, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, और ये कहा जाए बाहर वालों को पता ना चले कि अंदर कोई है, बाहर वालों को पता ना चले कि अंदर कोई है। अब ये जानने के बाद भी कोई साहब चिल्ला चिल्ला करके रोना शुरू कर दे, भाई अगर ये जानने के बावजूद भी कोई साहब चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दे तो दो ही वजह हो सकती है, या तो इस रोने का कोई मकसद हो सकता है, या इसलिए रो रहा है ताकि बाहर वालों को पता चल जाए कि हम अंदर हैं, या इतना बेवकूफ है, इतना अहमद है, उसे ये भी नहीं पता कहाँ रोना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। ताज्जुब हमें उस रोने वाले के ऊपर नहीं, बहुत तवज्जो, ताज्जुब उस रोने वाले के ऊपर नहीं है, ताज्जुब उस 90 करोड़ मुसलमानों के ऊपर है जो ऐसे को अपना खलीफा बनाया करते हैं, जिसे ये शऊर नहीं कि कहाँ रोना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। सलाम पढ़े मोहम्मद और कुरान की तफसीर में नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से मेरे ज़हन में बात नहीं, मैं आपके सामने कह दूं। भाई वो रो तो मुंह से रहा था, भाई अल्लाह का युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, तुम चाहते हो कि नूरे इलाही को अपने मुंह से खामोश कर दो, ये कमबख्त रो करके बता रहा है साथ में एक आदमी नहीं हूं। सलाम पढ़े मोहम्मद ताज्जुब हमें उस आदमी के ऊपर नहीं है, वो तो बेचारा उम्मीदवार था, उसने अपना नाम डाला, नाम आ गया, खलीफा बन गया अच्छी खासी, और बहुत ज्यादा भी उसने हुकूमत नहीं की। मेन मसला जो उनके पीछे वाले साहब थे उनका मसला था, वो उनको आगे करके लिए चले रहे थे और अच्छी खासी हुकूमत उन्होंने कर दी। अल्लाह ताला करे दोनों के ऊपर सलावत पढ़िए मोहम्मद इरादा ये था कि नूरे इलाही को मिटा दिया जाए, जब मिटा ना सके तो क्या शुरू कर दिया, उस नूरे इलाही को दागदार करना शुरू कर दिया। पहली साजिश जो की गई सरकार दुआलम के ऊपर, सुलह हुदैबिया में शक का दाग लगाने की कोशिश की, शक उनके ऊपर आरिफ किया। उसके बाद इसी नूरे मुकद्दस के ऊपर हिज़यान का इल्जाम लगाया। जमाना और कहा लेकिन नूरे इलाही को मिटा नहीं पा रहे हैं तो उसको दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। अली तक बात आई, अली के सामने जिंदा आदमी को मुर्दा बना करके ले आए ताकि इल्म के ऊपर दागदार हो जाए, ताकि इल्म में अली दागदार हो जाए। फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा को यहूदी ऐसी औरतों के दरमियान ले गए जो पैसे वाली थी, सरबत वाली थी, ताकि गुर्बत का दाग इनके ऊपर लग जाए। भाई इसीलिए वो ले गए थे शहजादी को बुला करके यहूदी औरतों के दरमियान, ताकि ये सब पैसे वाली हैं, ये सब सरबत वाली हैं, जब इनके दरमियान फातिमा आएंगी, लिबास पोशीदा होगा, चादर पैबंद शुदा होगी तो इनकी तौहीन हो जाएगी। लेकिन कुदरत का कमाल ही है, कुदरत ने कहा मेरी शहजादी अगर किसी फंक्शन में जाएगी तो लिबास का जन्नत में जाएगी, अगर मेरी शहजादी किसी तकरीर में जाएगी तो लिबास जन्नत पहन कर जाएगी। नहीं समझे, यही तो फर्क आदम में और अहले बैत में है। जब आदम जन्नत से निकल रहे थे तो अल्लाह ने कहा कपड़ा उतार के जाओ, जब फातिमा जाने
سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، علی سے بڑا معاذ کوئی کافر نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی بے نمازی نہیں ہے، علی سے معاذ اللہ ان سے بڑا کوئی شرابی نہیں ہے. یہ ساری باتیں عصمت و طہارت کے اوپر یہ لوگ ارادے کے ذریعے سے، دیکھیے میں ساری بات ارادے کے اوپر ہے کہ ان کا ارادہ تھا نور الہی کو بجھا دینے کا، بجھا نہیں پائے تو دوسرے راستے پہ آ گئے کہ ان کی عصمت کو داغدار کر دیں، ان کو داغدار کر دیں. ہزاروں کوششیں کی گئی بھائی، 70 سال تک منبر بنی امیہ سے علی علیہ السلام کو گالیاں بھی لاتی رہی، بہت توجہ، گالیاں بھی لاتی رہی، برا بھلا کہا جاتا رہا. صرف یہ کوشش کی جا رہی تھی کسی طریقے سے ان کی عصمت کو، ان کے دامن کے اوپر ایک دھبا لگا دیا جائے، ایک داغ لگا دیا جائے. یہ تمام مخلوق، تمام حکومت، تمام لوگوں کی کوشش اور ارادہ تھا. ایک مطلب قدرت نے مسکرا کر اپنا ارادہ دکھایا، کہا داغ اچھالنا تمہارا کام ہے. قدرت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، ہم تمہیں ایسا پاک بنا دیں گے کوئی نجس چاہے گا تب بھی نہیں پہنچ سکتا. صلوات علیہ اگر کوئی نجاست وہاں پہنچنا چاہے خود سے تب بھی نہیں پہنچ سکتی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، اپنی پھونک سے بجھا دیں. دیکھیے محترم، اس کائنات میں اب میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں کہ وہ نور الہی کو بتائیں کہ نور الہی کون ہے. اس نور الہی کو مٹانے کی ہزاروں کوشش کی گئی. اس نور کا اس دنیا میں رہنا کتنا ضروری ہے. دیکھیے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا فریضہ بتایا اور اس کے بعد اپنا حق بتایا. فریضہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم تمہاری ہدایت کریں گے. جب ہم اپنا فریضہ ادا کر لیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تم سے حق چاہے، حق ہمارا یہ ہے کہ تم کو ہدایت کر کے تم چاہے ہدایت یافتہ رہو چاہے گمراہ رہو، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں. اور دنیا میں جو سب سے بڑی مشکل ہے، علامہ طالب جوہری کا جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان، بھائی آپ کا، میرا، آپ کا، سب کا اس معاشرے کے اوپر کوئی نہ کوئی حق ضرور ہے. بھائی ہم سب کا حق ہے اور کوئی نہ کوئی فریضہ بھی ہے، ہمارا کوئی فرض بھی ہے. بھائی جہاں ہمارا کوئی حق ہے اس سماج کے اوپر، پڑوسی کے اوپر، اپنے بھائی کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر، وہی ہمارا فریضہ بھی ہے. لیکن مشکل یہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم سب اپنا حق لینا چاہتے ہیں لیکن فرض ادا کرنا نہیں چاہتے. بھائی ہم سب اپنا حق لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بیٹی اپنا حق لینا چاہتی ہے، بیٹا اپنا حق لینا چاہتا ہے. بھائی میراث میں ملنے والی زمین کا تقاضا پہلے ہوتا ہے، باپ کی خدمت جو فرض ہے وہ ادا کرنا نہیں چاہتے. بہت توجہ. بھائی سارا جھگڑا جو صرف اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم سب، پورا معاشرہ، ملک، سماج، انسان،
ہمارے جسم کے اوپر ایک مچھر بیٹھا، آپ سوئے ہوئے گہوارے میں، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ اس مکھی کو اپنے آپ سے دور کر سکیں۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے یہاں کے اوپر۔ وہی اس کے مقابلے میں جانور کا بیٹا ہے، جانور کے بچے ہیں۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے باہر نکلتے ہی تیرنے لگتا ہے۔ مچھلی کا بچہ یا کسی جانور کا بچہ، کسی پرندے کا بچہ انڈے سے نکلا، اڑنا سیکھ گیا، پیدا ہوا، چلنا سیکھ گیا، دودھ پینا سیکھ گیا، ساری چیزیں سیکھ کر کے آتا ہے۔ انسان کے بچے کو اللہ نے اتنا کمزور بنایا کہ نہ اسے کھانا مانگنے آتا ہے، نہ اپنی مصیبت کو دور کرنا آتا ہے۔ جہاں گیلا کرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے جب تک ماں نہ آئے۔ اب انسان اتنا کمزور تھا، ایک مرتبہ ماں اس کو چھوڑ کے جانا چاہتی تھی، لیکن ماں نے اس کمزور انسان کو دیکھا، ماں وہی ٹھہر گئی اس انسان کے لیے۔ جب ماں ٹھہری تو ساتھ میں باپ ٹھہر گیا، جب باپ اور ماں ٹھہرے تو ایک خاندان بن گیا، اسی خاندان سے ایک قبیلہ بن گیا، ایک قبیلے سے ایک معاشرہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کمزور انسان کے ذریعے سے مضبوط معاشرہ بنا رہا ہے۔ جیسے ہی بچہ انڈے کے باہر نکلا، جو 1-2-3 دن ساتھ میں رہا، اس کے بعد ماں کا کام الگ، بیٹے کا کام الگ، باپ کا کام الگ۔ لیکن انسانوں میں ایسا نہیں ہے، جب تک بیٹا جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ایک ساتھ خانوادہ رہتا ہے۔ اب اللہ کا فرض یہ ہے بھائی، ایک ہدایت تکوینی جانوروں کے اندر رکھی، ایک ہدایت ہمارے لیے روز سب مرحلہ میں آپ کے لیے آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو انسانوں کے لیے رکھی۔ اب انسانوں کی کچھ چیزیں ضرورت کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، یعنی کھانا ہماری ضرورت، پینا ہماری ضرورت، پانی ہماری ضرورت، سانس لینے کے لیے فضا کے اندر ہوا ہماری ضرورت۔ اب اللہ کا انتظام دیکھیے، بہت بہت چاہتا ہوں اللہ کا انتظام دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی چیزیں پہلے بھیجی، استعمال کرنے والوں کو بعد میں بھیجا۔ اللہ نے زمین پہلے بنائی، چلنے والے کو بعد میں بنایا، پانی پہلے بنایا، پینے والے بعد میں آئے، کھانا پہلے بنایا، کھانے والے بعد میں آئے، فضا کے اندر ہوا پہلے پیدا
ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بہت بار آپ نے یاد سنی میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے خلیفہ 10,000 سال کے بعد بنایا, اعلان 10,000 سال پہلے کر دیا. میرے اللہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تو اعلان پہلے کر رہا ہے, خلیفہ تیرا ہزاروں سال کے بعد آنے والا ہے. کہا میں فرشتوں کے اندر انتظار کی روح پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں نے دھیرے دھیرے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے کہا فرشتوں کو انتظار کی عادت ہو جائے تاکہ وہ صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہیں. فرشتوں نے اعتراض ضرور کیا لیکن 10,000 سال تک انتظار کرتے رہے کہ وہ آدم تیار ہو جائے, وہ خلیفہ تیار ہو جائے. روایت کے جملے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اور ان کی جسم تیار ہو گیا اور ایک مقام کے اوپر رکھا ہوا تھا, وہاں سے فرشتے بھی گزرتے تھے, شیطان بھی گزرتا تھا. وہاں سے فرشتہ بھی گزرتا تھا, شیطان بھی گزرتا تھا. جب فرشتہ گزرتا تھا تو درود پڑھتا تھا, احترام کرتا تھا, کہتا تھا یہ اللہ کے ہادی ہے, یہ اللہ کا خلیفہ ہے, اس کا احترام کرو. لیکن جب شیطان وہاں سے گزرتا تھا تو مسکراتا ہوا گزرتا تھا. ارے یہ خلیفہ ہے, یہ مٹی کا بنا ہوا ہمارا خلیفہ ہوگا. یعنی اس آنے والے کا انکار کر رہا تھا. بھائی یہی صورتحال آج بھی ہے, آج بھی یہی صورتحال ہے. دنیا میں دو قومیں ہیں, ایک مہدی کا انتظار کر رہی ہے, ایک مہدی کا انکار کر رہی ہے. جو انتظار کرنے والے ہیں وہ سب فرشتوں کی صف میں کھڑے ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں وہ شیطانی رسول ہیں. صلوات علی محمد. جو انکار کرنے والے وہ شیطانی نسل کے ہیں. اور اس کے بعد ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہادی پہلے بھیج دیا. اول ما خلق اللہ پوری سب سے پہلے سرکار دو عالم کا نور خلقی ہوا اور سب سے آخر تک ان کا نور باقی رہنے والا. اب ایک بات قرآن مجید فرماتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم قرار دیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے اس کو اٹھائے رکھا خشکی میں بھی اور تری میں بھی, یعنی سمندر میں بھی اور زمین کے اوپر بھی. کیا مطلب؟ یا آخری بات اس سلسلے کی آج کی دیکھیے, جو میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہادی ہماری ہدایت کے لیے آ رہے ہیں, جو امام ہماری ہدایت کی, اس کا مرتبہ کیا ہے. اللہ اپنے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پانے والے ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے, ہم سب ہدایت پانے والے ہیں, محتاج ہیں, کوئی ہمیں راستہ بتائے اس طرح تو ہم چلیں, اور الحمدللہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ ہم جنت میں جا کے رہے ہیں, ایسے جنت میں ہمیں ہر حال میں لے جایا جائے گا, چاہے جیسے لے جایا جائے. جنت تو آپ کی پکی ہے, اور یہ بھی آپ کی میں ہوں ذاکر فریم جنت بانٹتا ہوں. یہ جو حقیقت ہے وہ تو کہنا پڑے کہ جنت تو شیعوں کے لیے پکی ہے. اب چاہے اس کو جتنی زحمت کرنا پڑے, جتنا مار کھانا پڑے, جتنا عذاب جھیلنا پڑے, لاسٹ میں ان کو جنت میں ہی جانا ہے. الگ مسئلہ. تو ہم اور آپ ہدایت پانے والے ہیں, اور 14 یا 12 ہدایت دینے والے ہیں. جو ہدایت پانے والے ہیں ان کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو, یعنی آپ کو مجھ کو اتنا مکرم بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے ان کو اٹھائے رکھا زمین پہ بھی اور پانی پہ بھی. کیا مطلب؟ یعنی پانی پہ چلنے کے لیے ان کے لیے کشتی ہم نے بنا دی, اور زمین پہ چلنے کے لیے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے. بہت توجہ, ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے. عزیزان میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہدایت پانے والوں کا یہ عالم ہے کہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے چلنے کے لیے زمین کے اوپر جانور پیدا کر دیا, پانی میں چلنے کے لیے کشتی بنا دی. تو جب ہدایت پانے والوں کا یہ عالم ہے تو ہدایت دینے والے کا کیا عالم ہوگا؟ اور ہدایت پانے والوں کی پوری حیثیت یہ ہے کہ جہاں بھائی جو پیدا
اوپر سوار رہو اور اپنا سفر پورا کرو، اپنا سفر پورا کرو، اپنا آخری جملہ اپنا سفر پورا کرو۔ عالم یہ ہے کہ تم اس کے اوپر سوار رہو گے، جہاں جاؤ گے اللہ نے تمہارے اختیار میں دیا، تمہارے اشارے پہ یہ چلے گا۔ نہیں پہنچے آپ، تمہارے اشارے پہ چلے گا۔ بھائی یہ ہدایت پانے والوں کا اختیار ہے کہ جانور ان کے اشارے پہ چل رہے ہیں، جب ہدایت پانے والے کا یہ اختیار ہے کہ ان کے اشارے پہ جانور چل رہے ہیں، تو ہدایت دینے والے کا اختیار کیا ہے؟ اب اگر اس کے اشارے پہ سورج کے ٹکڑے سورج پلٹ آئے، اس کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہو جائے، اس کے بلانے پہ عرش کا تالا فرش پہ آ جائے، تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی جب ہدایت پانے والے کا اختیار یہ ہے کہ ان کے اشارے سے جانور چلتے ہیں، تو ہدایت دینے والوں کا اختیار یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں فرشتوں کو اپنے در پہ بلا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ڈوبتے ہوئے سورج کو مغرب سے پلٹا لیتے ہیں۔ بس آخری بات، ہدایت پانے والوں کا اختیار یہ ہے کہ ان کے پیر کے ٹھوکر سے جانور چلنے لگتے ہیں، ان کی پیر کی ٹھوکر سے جانور چلنے لگتے ہیں۔ یہ ہدایت پانے والوں کا اختیار ہے کہ ٹھوکر مارنے تو جانور چلنے لگے۔ ہدایت دینے والوں کا اختیار ہے ٹھوکر مارنے مردہ زندہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے یہ ہدایت پانے والوں کا اختیار ہے، جو ٹھوکر کے ان سے جانور چلتا ہے، اور ہدایت دینے والے کا اختیار یہ ہے کہ ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آج وقت تمام ہو گیا، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ اس امام کی، اس کائنات کی ضرورت کیا ہے۔ امام ہے نہیں، آج تقریباً 1200 ساڑھے 1200 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، اور امام علیہ السلام پردہ غیب میں، تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے ہونے سے ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ سنیے گا کہ حجت خدا کا اس دنیا میں ہونا کے بعد اللہ نے اپنا فائدہ ادا کیا، مخلوق سے پہلے بھی ہادی، مخلوق کے ساتھ بھی ہادی، اور ہم اور آپ سب مر کے چلے جائیں گے، لیکن ہادی باقی رہے گا، رہبر باقی رہے گا، امام باقی رہے گا۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پہ تمام کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ امام کے وجود کا فائدہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام اس کائنات میں ہیں، ان کے وجود کا ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ بس اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اور یہ مقام میں افسوس بھی ہے کہ حسین کے زمانے والوں نے اپنے وقت کے حسین کو نہیں پہچانا، اور آج کے زمانے کے حسین کو بھی ہم نے پہچانا نہیں، کہ ہم سب اس میں شامل ہیں کہ واقعی جو امام علیہ السلام کو پہچاننے کا طریقہ ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہم امام کو پہچان لیتے اور اس بات کے اوپر عقیدہ رکھتے، کہ مسائل کے مرحلے پہ کو میں طے کر رہا ہوں، آخری بات عرض کر دوں کہ اگر ہم امام کو پہچانتے ہوتے اور اس بات پہ عقیدہ رکھتے کہ اس فرش عطا کے اوپر امام زمان علیہ السلام آتے ہیں، تو ہم اپنے گھر سے مجلس کے نام پہ آ کر کے باہر کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔ میں کسی کو طرز نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ہم سب اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کو یقین نہیں، ہمیں بس ہم سن رہے ہیں کہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے، ایک چھوٹا موٹا ایکٹر آ جاتا ہے، ایک چھوٹا موٹا کھلاڑی آ جاتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ پڑے۔ ایکٹر کو چھوڑیے، بھائی ابھی ایک پڑوسی ملک سے ایک عالم دین آئے تھے، مجتہد بھی نہیں ہے، آیت اللہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک معمولی صرف حسین کا ذاکر، لیکن ان کا جو مرتبہ صرف حسین ابن علی کی بنیاد کے اوپر، ان کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ پہنچ گئے، لیکن ہمیں یقین نہیں کہ اس جگہ کے اوپر امام زمان آتے ہیں، اس جگہ کے اوپر فاطمہ زہرا آتی ہیں، اس جگہ کے اوپر حضرت زینب صلوات اللہ علیہا آتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجبوری ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ بلا مجبوری کیا پتہ نہیں کیا پتہ ہے کہ ہم اندر نہیں آنا چاہتے، کون سی ایسی چیز ہے، یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم میرے پاس وقت نہیں ہے اس کے اوپر گفتگو کروں، یہ بہانہ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب سب جوان کہتے ہیں کہ ہم نجس رہتے ہیں، یہ نجس مسجد کے لیے مشکل ہے، امام بارگاہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہانہ کیوں نجس رہتے ہیں؟ ایک علی کا چاہنے والا
گئی اور حسین کربلا میں اکیلے ہو گئے. یہ معرفت کی کمی تھی کہ اتنے سارے مسلمان تھے اور حسین کے ساتھ صرف 72 آدمی ہیں. یہ تو معرفت کی کمی ہوئی نا کہ اتنا بڑا رسول کا نواسا جس کو مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن آج کے دور میں کوئی حسین کو نہ پہچانے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی ایسے آدمی کو جس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے, رسول اپنی زلفیں پکڑاتے تھے, رسول اپنی زبان ان کے منہ میں لیتے تھے, اور اس کے بعد مسلمان آئے اس گھوڑ کے اوپر چھڑی چلاتے, اس گلے کے اوپر خنجر چلاتے, اس سینے کے اوپر پیر رکھتے, کتنا سخت مرحلہ ہوگا. آپ نے محسوس نہیں کیا حسین کا سینہ قرآن سے افضل ہے. قرآن کے اوپر پیر رکھنے والے کو دنیا آج برا بھلا کہہ رہی ہے, لیکن کربلا کے میدان میں ناطق قرآن کے اوپر گھٹنوں کے بل شبر سوار تھا. آج یہ مسلمان اسے رضی اللہ کہنے کے چکر میں پڑے. جزاکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آج 2 محرم ہے, حسین کا مختصر سا قافلہ وارد کربلا ہو گیا. ابھی آپ کے سامنے ہماریاں آئیں گی, سلطنہ برآمد ہوگا, تابوت برآمد ہوگا, علم برآمد ہوگا. آپ زیارت کریے گا. بس میں تھوڑا سا مسائل پڑھ دوں. روایت بتاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کسی جنگ سے گزر رہے تھے, کسی مقام کی طرف سے جا رہے تھے. کربلا میں ان کا گزر ہوا. ایک مرتبہ ان کے صحابی ناقل ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام گھوڑے سے کود پڑے اور میں جسے کربلا کی زمین میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہو. صحابی قریب آئے, مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ڈھونڈ نہیں رہا ہوں, اس مٹی سے میرے حسین کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے مٹی اٹھائی, کہا مبارک ہو ایسے کربلا, تیری زمین سے نہ جانے کچھ ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے. علی علیہ السلام میدان کربلا میں بیٹھ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. روایت بتاتی ہے جب بے ہوش ہو گئے تو عمار یا کسی صحابی نے یا امام حسن علیہ السلام قریب آئے, پانی کا چھڑکاؤ کیا, مولا کی وش آنکھیں کھولی, مولا نے پھر رونا شروع کر دیا. صحابی نے یا امام نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے قرار نہیں آتا, میں وش کھا کے زمین پہ گرا, تم مجھے سنبھالنے کے لیے آ گئے, لیکن جب میرا لال حسین گھوڑے پہ ٹکمکاتا رہے گا, ایک تیر پیشانی میں پڑے گا, سین سے زمین پہ آئے گا, کوئی میرے لال کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا. جزاکم اللہ, خدا کوئی حکم دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. 2 محرم تمام ہو گئی, ایام عدد دھیرے دھیرے تمام ہوتے جا رہے ہیں, اور نہ جانے پتہ نہیں کون سا آنسو ہمارا بارگاہ سیدہ میں قبول ہو جائے. ابھی آپ کے سامنے ہماریاں آئیں گی. دیکھیے ہماریوں میں بڑا فرق ہے. یہ تو ہماریاں ابھی کچھ دیر کے بعد آئیں گی, آپ زیارت کریے گا. پردے پڑے ہوئے ہیں, پردے محفوظ ہیں. آپ دیکھیں اگر کسی بیوی کو ان ہماریوں کے اندر بٹھایا جائے تو کسی نامحرم کی نگاہ اس تک نہیں پہنچے گی. میں نے سنا ہے اور یہ عقل میں آنے والی بھی بات ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا, جب بھی راستے میں کہیں آندھی چلنے لگتی تھی, بنی ہاشم کے جوان اتر کر کے محملوں کے پردوں کو تھام لیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا کے جھونکے میں پردہ اٹھ جائے, کسی نامحرم کی نگاہ شہزادی زینب پہ پڑ جائے. میں بنی ہاشم کے ان جوانوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, تمہاری غیرت کو میرا سلام. اگر تم 11 محرم کو کہاں تھے, اسی کربلا میں نیزے کی علی سے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی. جزاکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میری نظر تصور شرط ہے, میرے بھائیوں تصور شرط ہے. ایک بار اس مقام پہ سوچو, آپ کی اپنی بہن کی چادر کوئی سرے بازار کھینچ لے, آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر سید سجاد سے کوئی پوچھے دربار شام میں اس طریقے سے سر جھکائے ہوئے جا رہے تھے, کہا بابا آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی, سید سجاد کیسے آنکھیں بند کریں؟ جزاکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تو اور زحمت تمام کرنی میں نے. روایت بتاتی ہے کہ مدینے سے یہ قافلہ چلنے لگا, اتنے اہتمام سے یہ قافلہ لایا گیا تھا کہ شہزادی زینب کی جب پورا مزار میں چھوڑتے ہوئے
ہوئے شہزادی حمید ابن مسلم کہتا ہے جب بھی کوئی بی بی خیمے سے نکلتی تھی ایک جوان آگے بڑھتا تھا، ام لیلہ آئی، علی اکبر آگے بڑھے، ام فروا آئی، قاسم آگے بڑھے، کوئی بی بی آگے کی رباب آئی اور محمد آگے بڑھے، لیکن ایک مرتبہ حمید ابن مسلم نے دیکھا، لیکن یہی رونا ابھی پچھلی مجلس میں آپ نے سنا، حبیب کے درد کو ہم محسوس نہیں کر سکے کہ اتنا سر سینہ پیٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ شہزادی زینب کی چادر کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا سارے منظر کو، عجیب منظر دیکھا، ایک مرتبہ محمل سے ایک بیوی خیمے سے باہر نکلی، گھر سے باہر نکلی، ابھی تک حسین اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ احترام میں کھڑے ہو گئے، علی اکبر، عباس اور محمد، قاسم، ارے 18 جوانان بنی ہاشم اس بیوی کے استقبال میں آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کوئی ابا پکڑتا ہے، کوئی بازو پکڑتا ہے، کوئی سہارا دیتا ہے۔ زینب نے ایک جملہ کہا، اے بھیا حسین مجھے وہی سوار کرے جو واپس کربلا سے لے آئے گا۔ ارے قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر پیچھے ہٹو اور محمد پیچھے ہٹو، قاسم پیچھے ہٹو، اے سید سجاد، سید سجاد آگے بڑھے، خوبی اللہ کو سوار کیا۔ یہ وہی محمل آئی ہے جب 11 محرم آئی، ایک مرتبہ زینب نے میرے قرآن کا رکیا، اے بھیا عباس، زینب نے سب کو سوار کر دیا، اور کس کو سوار کرے؟ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں لے کر آئے، اے خوبی اللہ ابھی سید سجاد زندہ ہے، علیہ علیہ بچے تیرا چھوڑنا، ارے زینب کا پردہ بھی سلامت ہے، ام کلثوم کی رضا بھی سلامت لب سجا دودھ نوحہ تھاجے بابا بابا لب سجا کے نوحہ یہ بابا
पे सजा के नौहा था ये आपके बाद लाइनों ने जलाया खैमा मेरे